بازو والوں اے فاتحہ نہیں، بولے فاتحہ نہیں، بولے ویری گڈ، ہرگز نہیں دینا تو فاتحہ، پلیز اللہ کے واسطے پٹھے تو کیا کرتا کر مگر فاتحہ مت پڑھ۔ بولے وہ کہے کو، بولے تیرا مرحوم یا اتے گستاخیاں، اتے بے ادبیاں، اتی شرارتیں، اتے خطرناک کاما کر کے گیا، اب اگر انہیں اگر فاتحہ تو پڑھ دیا، وہ بیچارے پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی تو عذاب سے بچ گیا، اس لیے تو فاتحہ پڑھنا نہیں، اس کی دھلنڈی رکنا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ آئندہ سے آپ اپنے مرحوم پہ فاتحہ پڑھیں گے؟ ذرا زور سے بولو۔ اب آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، سنو اللہ کا کلام، خدا کی قسم یہ احمد نقشبندی کی بات نہیں، مدینے والے سلطان کی بات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی خبر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیت اور سورہ بقرہ کی انتہائی 3 آیت، 5 آیتوں میں الف لام میم ذالک الکتاب یہ آیتیں، اور آخری کی 3 آیت للہ ما فی السماوات وما فی الارض والی پوری 3 آیتیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی خبر پر اگر یہ 5 اور 3 آیت سورہ بقرہ کی ابتدا و انتہائی آیت پڑھ لے تو صبح قیامت تک اللہ اس مرحوم کی خبر کی عذاب سے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اس مرحوم کی خبر کے عذاب سے حفاظت فرماتا ہے، اس کی خبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر ایک روایت میں اگر کسی مرحوم کے لیے 40 روز تک سورہ بقرہ پڑھ لو، اللہ بروز محشر بلکہ جنت میں داخل ہونے تک اس خبر والے کی خبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے، اسے محشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو رحمت بنا کر نازل کیا، تو قرآن زندوں کے لیے بھی رحمت ہے، قرآن مرنے والوں کے لیے بھی، ذرا زور سے بولیں، رحمت ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے اہل سنت میں فاتحہ کا سسٹم ہے۔ کیا سسٹم ہے بولو؟ اب آپ کی دکان اوپننگ ہو رہی، کس کی ضرورت ہے صاحب؟ گراہک کی۔ کس کی؟ ذرا زور سے بولو، اور ذرا زور سے۔ گراہک کی ضرورت ہے، اور گراہک کب آتا؟ ان کی رحمت ہوئی تو گراہک آتا۔ کیا ہونا؟ اللہ کی رحمت ہونا، اللہ کا فضل ہونا تو گراہک آتا۔ اب گراہک آنے کے لیے اہل سنت کے پاس کیا طریقہ ہے؟ کیا پیارے بزرگوں اور دوستو، ہمارے پاس جب دکان کا انوگریشن ہوتا ہے، جب اس کی اوپننگ ہوتی ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت کے پاس یہ دکانوں کی اوپننگ میں یہ کوئی گانے نہیں بجائے جاتے ہیں، ہیروز کو بلا کر ربن نہیں کٹوایا جاتا۔ ہمارے پاس ایلیا ملیا رمیش بابو ریڈی جی ربن نہیں کاٹتے۔ اہل سنت والجماعت والے مولانا اسد اللہ نقشبندی کو کال کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، حضرت ذرا آج میری دکان کی افتتاح ہے، انوگریشن ہے، آج اوپننگ ہے، آپ ذرا ہمارے پاس ایک 10 بچوں کو بھیجائے۔ پوچھا بھائی کیوں؟ بولے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور آپ کے بچے فاتحہ خوانی کریں گے۔ ارے خدا کی قسم، جس دکان میں، جس کاروبار کی ابتدا میں اللہ کا کلام پڑھا جائے، خدا کی قسم اللہ اس کاروبار کو زوال سے بچا لیتا ہے، اللہ اس کاروبار کو خسارے سے بچا لیتا ہے، اللہ اس کاروبار کو نقصان سے بچا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام رحمت ہے۔ کیا ہے؟ ذرا بولو، اور ذرا زور سے بولو، رحمت ہے۔ اسی لیے اہل سنت میں جلسہ ہوا تو فاتحہ، اور پہلے فاتحہ نہیں پڑھتے، دیکھو سنیوں کا نہیں، لاسٹ میں۔ کہاں پہ؟ مولا ان لوگوں کو جتنا سنانا تھا پورا سنائے رے مولا، 4 مولانا سنائے، مدرسے کے بچے بھی سنائے۔ اے اللہ اب ان لوگوں کا گھر کو جا نہیں، ان لوگوں کا سلامت رہنا میرے مولا، تو کیا کرنا؟ فاتحہ پڑھا کے بھی جانا۔
اللہ کے کلام کی برکت ہے، اللہ اپنے کلام کی تلاوت کرنے اور سننے والوں کو اللہ عذاب میں مبتلا، زور سے بولو، نہیں کرتا۔ اور سنو، کلام پڑھنا بھی ثواب ہے، کلام سننا بھی۔ اسی لیے نماز میں امام صاحب الحمدللہ رب العالمین، امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کو ثواب، پیچھے مؤذن صاحب کھڑے سن رہے ہیں، مؤذن صاحب کو بھی ثواب، صدر صاحب بھی کھڑے سن رہے ہیں، ان کو بھی ثواب، معتمد صاحب سنے تو ان کو بھی ثواب۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ تو قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن۔ اسی لیے ہمارے پاس جب مجلس منعقد ہوتی فاتحہ کی تو اب سب کو آمن الرسول یاد نہیں ہے، سب کو آیت الکرسی یاد؟ کیا بزرگاں ہمارے صدقے جانا پورے پیران دھو کے پیے تو کم ہے بزرگوں کے ہمارے؟ نہیں، کیا بزرگاں ہمارے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے تا قیامت ان کی قبر پر جنت کی رحمتیں خوشبوئیں مہکتی رہے۔ کیا کام کر کے گئے؟ بولے اب پورے اتنے لوگ ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے۔ کوپل کا یہ تقریباً 15 سے 20 ہزار کا مجموعہ، اگر پوچھ لیا جائے تو تقریباً لوگوں کو آیت الکرسی یاد نہیں، تقریباً لوگوں کو آمن الرسول کی آیتیں یاد نہیں، تقریباً لوگوں کو سورہ حشر کی آخری آیتیں یاد نہیں، تقریباً لوگوں کو یہاں فاتحہ کا طریقہ قرآن کی مقدس آیتیں یاد نہیں۔ تو بزرگوں نے کیا کیا؟ کہا اے مولوی ان کو یاد نہیں ہے تو کیا ہوا، تجھے تو یاد ہے، تو یہ مائک آن کر اللہ کا کلام پڑھتا جا، پڑھنے پہ فاتحہ کا اجر، ثواب، شفا، رحمت تجھے بھی ملے گی، جتنے سنتے جائیں گے اللہ سب کو عطا کرتا چلا جائے۔ بتاؤ دوستو، ہمارے پاس کوئی مسئلہ غلط ہے؟ زور سے بولو جی، اور ذرا زور سے بولو۔ درگاہ کو کون کون نہیں جاتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دو چار لوگ تھے پریشان ہو گئے، بولے نقشبندی صاحب کیا کرتے ہیں، خاموش تقریر سننے اور ہندو۔ بولے میرے بھائی آپ سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، یاد رکھو احمد نقشبندی کو کسی کی پرسنل ذات سے اختلاف نہیں ہے، ہم کسی مولوی کا نام لے کر تقریر نہیں کرتے، یہ چندی لوگ کرتے ہیں جو ہمارا نام لے کر تقریر کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں بیٹھ کے نقشبندی صاحب کا نام لیتا ہے، میں بولا ارے واہ، اپنی بھی ویلو ہے۔ ریاض میں کانفرنس کر رہے ہیں نقشبندی صاحب کا نام لے کر، میں بولا اتنی خطرناک ہو گئی اپنی شخصیت کہ اپنے نام کا رد کرنے سے پٹھوں کو ڈالر مل رہا۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ میری تقریر میں کسی بھی بد عقیدے شخص کا نام لے کر میں نے رد کیا آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ میرا اختلاف کسی شخصیت سے کسی ذات سے نہیں ہے، میرا اختلاف نبی کی گستاخی سے ہے، میرا اختلاف کسی اینچو پینچو سے نہیں ہے، میرا اختلاف نبی کے غداری اور بغاوت سے ہے، میرا اختلاف کسی شخص یا کسی مولوی یا کسی عالم سے نہیں ہے، میرا اختلاف امت کے درمیان میں فتنے مچانے والے فتنوں سے اختلاف ہے، شرارتوں سے اختلاف ہے، ضلالت سے اختلاف ہے، بدعقیدگی سے اختلاف ہے، گمراہی سے اختلاف ہے۔ اب میں گمراہی کے خلاف بولتا ہوں، انہیں بازو والا اچھلتا کئی کو انہیں کر رہا وہ کام۔ بات بازو والا بڑے جدر نکو دیکھو، یہ اپنے پٹھے ہیں پورے، وہ بازو والا ان لوگاں بھی ٹینشن ہوں گے ہمارے پیچھے کے کو پڑے مولانا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ ہم کسی ذات کا نام لے کر اختلاف نہیں کرتے، کیوں کریں گے بھائی؟ ہمیں کسی کی پبلسٹی کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا اختلاف گستاخی سے ہے، ہمارا اختلاف نبی کی بغاوت سے ہے، ہمارا اختلاف نبی کی غداری سے ہے، ہمارا اختلاف غوث و خواجہ کی بے ادبی کرنے والوں سے ہے، ہمارا اختلاف اہل بیت کے دشمنوں سے ہے، ہمارا اختلاف یزید کو جنتی بنانے والے فتنے سے ہے، ہمارا اختلاف حسین اعظم کی بے ادبی
خرابی کرنے والے شیطانی شرارت سے ہیں، جنہوں نے حسین کے بارے میں یہ کہا کہ مولا حسین کربلا میں غلطی پر تھے. اس سے ہمارا اختلاف ہے. تو اب آپ آئے ہیں، ٹینشن نکو لو میرے بھائی، لائٹ لے کے بیٹھو. آپ سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، آپ کے اندر جو گستاخی ہے اس سے ہمارا اختلاف ہے. اللہ کے واسطے یہ گستاخیوں کا چیپٹر بند کرو مسلمانوں، یہ گستاخیوں کا چیپٹر بند کرو، یہ بے ادبیوں، شرارتوں، گمراہیوں، ضلالتوں کا چیپٹر بند کرو. کیوں؟ سنو، اس لیے کہ گستاخی کرنے کے بعد صحابی کا بیٹا کون؟ یزید. کس کا بیٹا؟ صحابی کا بیٹا، صحابی کا پوترا. اور سنو، نہ صرف صحابی کا بیٹا ہے، صحابی کا پوترا ہے، بلکہ یزید ام المومنین کا بھتیجا ہے. یزید کی پھوپھی ام المومنین ہے. آپ ذرا غور کرو کتنا قریب کا رشتہ ہے. جو رشتے میں رسول اللہ جس کو پھوپا لگتے ہو اور جس کو اس کے والد نے سلطنت دی ہو، وہ بادشاہت پر بیٹھنا چاہتا تھا. اس کرسی کے لیے اس نے امام حسین سے غداری کی. کیا کی؟ ذرا زور سے بولو. امام حسین سے بغاوت کیا، اہل بیت کے ساتھ شرارت کیا، رسول اللہ کی خاندان کے ساتھ بد اخلاقی، بدتمیزی، بےہودہ پن کیا. تو ہوا کیا؟ صحابی کا بیٹا، صحابی کا پوترا، ام المومنین کا بھتیجا ہو کر جنتی نہیں ہو سکا، جہنمی ہو گیا، مسلمان نہیں رہ سکا، کافروں میں سے ہو گیا، گمراہ ہو گیا، بدعقیدہ ہو گیا، بے دین ہو گیا، بد مذہب ہو گیا. ارے وہ اتنے بڑے گھر میں پیدا ہو کر غداری کرا، گستاخی کرا، ایمان نہیں بچا سکا، آخرت سنبھال نہیں سکا، اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا. ہم تو 14ویں صدی میں پیدا ہوئے بھائی، گنہگار کے گھر میں.